بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اگر پوچھا جائے کہ پورے ہفتے میں سے بہترین دن کون سا ہے تو جواب ہے جمعہ کا دن، اور اگر پوچھا جائے کہ پورے سال میں سے افضل دن، بہترین دن کون سا ہے تو جواب ہے عرفہ کا دن، 9 ذی الحج، کیونکہ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ یعنی پورے سال میں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ عظمت پورے سال میں سے عرفہ 9 ذی الحج کے دن کی ہے۔ تو ناظرین، 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا بھی خصوصی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، رواہ مسلم۔ صرف ایک یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی بن جاتا ہے، ایک گزشتہ سال اور ایک آنے والے سال کے گناہ، یعنی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کبائر سے بچنا شرط ہے۔ اب جب ہمیں عرفہ کے دن 9 ذی الحج کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی اور روزے کی بھی فضیلت معلوم ہو گئی تو سوال یہ ہے کہ یوم عرفہ 9 ذی الحج پاکستان کا یا سعودیہ کا؟ تو جان لیں کہ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چاند کا دیکھنا اپنے علاقے کے حساب سے ہوگا، پھر ہمارا رمضان ہو یا ہماری لیلۃ القدر، ہماری عیدیں ہوں یا ہمارے عرفہ و عاشوراء، اور اللہ کے دیے ہوئے تمام پیکیجز ہمارے اپنے علاقے کے رؤیت ہلال کے مطابق ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوم العرفہ سعودیہ کا ہی ہوگا، کیونکہ حدیث میں ہے عرفہ کا دن 9 ذی الحج نہیں ہے، لہٰذا سعودیہ میں جب عرفہ کا دن ہو تب روزہ رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا دن کہا ہے، 9 ذی الحج نہیں کہا کہ ہر کوئی اپنے اپنے 9 ذی الحج کے حساب سے روزہ رکھے۔ تو ناظرین، یہ استدلال غیر صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل عمل بھی ہے، کیونکہ دنیا میں بعض ممالک ایسے بھی ہیں جہاں چاند مکہ مکرمہ سے بھی پہلے نظر آتا ہے، جیسے لیبیا ہے، مراکش ہے، ان کے علاوہ بھی کئی ممالک ہیں۔ تو جب ان کے ہاں 10 ذی الحج یعنی عید کا دن ہوتا ہے تو مکہ میں یوم عرفہ ہوتا ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، پھر یہ حاجیوں کے ساتھ یوم عرفہ کا روزہ کیسے رکھیں گے؟ اسی لیے عرفہ کا روزہ بھی اپنے اپنے ملک کے حساب سے 9 ذی الحج کو رکھیں۔ ناظرین، اس حوالے سے سب سے پہلی دلیل عام اصول ہے ان لکل بلد رؤیتہم وانہم اذا رأوا الہلال ببلد لا یثبت حکمہ لما بعد عنہم۔ اسے مسلم، ترمذی، نسائی اور ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس لیے ہمارے روزے، ہماری عید اور نئے مہینے کا آغاز ہمارے اپنے علاقے کے رؤیت ہلال کے حساب سے ہوگا۔ 9 ذی الحج بھی، یوم عرفہ کا روزہ بھی ہمارے اپنے علاقے کے حساب سے ہوگا، سعودیہ کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن و سنت میں بھی اس کی کوئی استثناء یا دلیل موجود نہیں ہے۔ اور دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایام تشریق یعنی قربانی کے دن اپنے اپنے ملک کے حساب سے، رؤیت ہلال کے حساب سے کیے جاتے ہیں، حجاج کے ایام تشریق کے حساب سے نہیں ہوتے۔ تو پھر یوم عرفہ حجاج کے حساب سے، مکہ کے حساب سے کیوں کریں؟ یعنی جب تم ایام تشریق اپنے ملک کے حساب سے مناتے ہو،
حجاج کے قربانی کے دن نہیں دیکھتے تو پھر یوم عرفہ حجاج کا وقوف کیوں دیکھتے ہو؟ اسی لیے جیسے ایام تشریق قربانی کے دن اپنے علاقے کے رؤیت ہلال کے اعتبار سے ہیں، ویسے یوم عرفہ بھی ہر علاقے کے اپنے رؤیت ہلال کے اعتبار سے ہوگا۔ ان دونوں اصولوں کی روشنی میں عرفہ کا روزہ اپنے ملک کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے گا۔ یہی بات دلائل سے ثابت ہوتی ہے۔ پاکستان میں 9 ذی الحجہ کے روزے کے حوالے سے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ عام طور پر تو صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا جاتا ہے، مگر جب 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ کیا صرف 9 ذی الحجہ کا روزہ جمعے کے روز رکھ سکتے ہیں یا اس سے پہلے جمعرات کے دن روزہ ملانا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب صحیح مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہی ہے۔ جیسا کہ ہم آدھا حصہ سن کر یہ سوال ذہن میں لے آتے ہیں کہ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا لا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، کہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرو، نفلی روزے کے لیے، تو پھر سوال آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی تو نفلی ہے، اگر جمعے کے دن بنے تو کیا ہم رکھ سکتے ہیں؟ جواب اسی حدیث کے اگلے الفاظ میں ہے الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، ہاں اگر کوئی شخص معمول کے مطابق روزے رکھتا ہے اور وہ دن جمعہ کا دن بن جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے کوئی معمول میں ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن چھوڑتا ہے، تو اگر اس کے روزے کا دن جمعہ کے دن میں آ جائے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے یا رکھنا چاہے اور وہ جمعہ کا دن بن جائے تو وہ رکھ سکتا ہے، جمعرات کا روزہ ملانا ضروری نہیں ہے۔ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم۔ امید ہے کہ یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کے حوالے سے اور جمعہ کے دن کے حوالے سے آپ کے تمام اشکال دور ہو چکے ہیں۔